وہ گل کرو جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کریں بھائی. آپ کال کریں نا وہ واٹس ایپ پہ. آپ کی جو ویڈیو کال ہے وہ کمزور ہے. چلو بات کرو ابھی. جی میرا آپ سے سوال یہ تھا، جی آج بیسیکلی معراج کا دن ہے تو ہم معراج کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں ہوں کہ معراج شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو معراج پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، وہاں پہ جو ہاتھ نظر آیا تھا وہ مولا علی کا تھا. ہوں علی کا تھا تو پھر اللہ کی ذات کون ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ اور اللہ کیسا ہے؟ پھر علی نے جس اللہ کو سجدہ کیا وہ اللہ کون ہے؟ تو ایک تو نہیں میرا آپ نہیں سے دیکھیں اس بارے میں آپ سے سوال ہے. اب پہلی بات میں جواب دے دوں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں تھے، ان کا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ نے خلق کیا ان کو. وہ اللہ کے مخلوق ہیں. وہ اللہ ان کے رازق ہیں. اللہ ان کو رزق دیتا. جی اللہ نے ان کو زندگی دی اور اللہ نے ان کو موت دی. اور وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی پرستش کرتے تھے اور اللہ کے سامنے وہ گریا کرتے تھے سجدے میں. جی اور اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اس طرح ملاقات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو چنا ہے، میں نے زمین والوں سے سب سے بہتر آپ کو پایا ہے، اور میں نے آپ یعنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار کیا ہے. اور پھر فرمایا آپ کے بعد میں نے آپ کے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو سب سے جی بہترین پایا، ان کو میں نے برگزیدہ بنایا اور میں نے ان کا آپ کا وسیع بنایا. اور پھر اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور 12 اماموں بقیہ 11 اماموں کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے ان کو انتخاب کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ جی ہاں میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. پھر اللہ نے کہا نظر اٹھا کے دیکھ لو. تو دیکھا کہ وہاں پہ انوار تھے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نور تھے. اچھا یہ کئی بہت سارے احادیث میں بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، یہ ہمارے کتب میں، اور خود اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہے. اچھا تو اس میں یہ نہیں ہے ہمارے نزدیک اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اللہ کا ہاتھ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوار دیکھیں تو اس نے اچھا اللہ میرا کو آپ سے دیکھیں. دوسرا ہاں سوال یہ ہے. جی سر. جی جی اسی آپ سے بات کر مرتبط لیں. ہے، اسی سے ربط ہے یا دوسرا سوال ہے اور ہے؟ اچھا تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ پیر ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ داڑھی ہے، نہ سر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے. جو جسم ہوتا ہے، جس کے اعضاء ہوتے ہیں، وہ مخلوق ہوتا ہے، اس کا خالق ہوتا ہے. وہ اس کو کھانے کا احتیاج ہوتا ہے، اس کا پینے کا احتیاج ہوتا ہے، اس کو ہوا کی احتیاج ہوتی ہے، اس کو ہزاروں چیزوں کی احتیاج ہوتی ہے. اس جیسا دوسرا ہو سکتا ہے، اس جیسا دوسرا ہو سکتا ہے. جو چیز جسم ہوتا ہے اس کے بیٹے ہو سکتے ہیں، اس کی شادی ہو سکتی ہے. جو جسم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ منفرد ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے اس کا وجود ہی مختلف ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کون ہے، علی علیہ السلام کون ہے، یہ بھئی بہت واضح ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں. اللہ ان کے خالق ہیں، ان کے رازق ہیں، لیکن سب خلائق پہ ان کو برتری ہے، اللہ کے سب سے مقرب ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں کوئی ہمیں شبہ جی نہیں ہے، کہ ان دونوں میں فرق کیا. بالکل شبہ نہیں ہے، بالکل فرق بہت واضح ہے. فرق بہت واضح ہے. ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک معبود ہے، ایک عابد ہے. فرق بہت واضح ہے.